اچھا، ہمارے ہاں کچھ لبرل اور سیکولر یہ بھی بڑا شور مچاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو مذہبی اور دینی لوگ ہیں یہ حقوق العباد پر نہیں بولتے آپ لوگ یار. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد بھی من وجہ حقوق اللہ ہے. یہ کس نے لازم کیا؟ جیسے موسیٰ نے کہا کہ یہ بندوں پر جو حق ہے یہ لازم کس نے کیے؟ یہ ضابطہ رب تبارک و تعالیٰ نے. تو اس اعتبار سے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی نے ایک فریضہ رکھا ہے کہ بندے دوسرے بندوں کے حقوق کا ادا کریں. اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اس کا حق ہے، وہ خدا واحدہ لا شریک ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. رب تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے فرمایا کہ والدین کا حق ہے. اس کے بندوں میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا حق رکھا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا تو ان پر ایسے رحم فرما کہ جیسے انہوں نے ہمیں پالا ہے. تو وہ ایک پالن ہار اس زمین پر ہیں، تو ان کا سب سے پہلے حق ہے. ایک مشہور حدیث پاک جس میں بار بار پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے 3 بار والدہ کے لیے فرمایا اور اس کے بعد والد کے لیے فرمایا. تو یہ پھر درجات ہیں حقوق العباد. سب سے پہلے الاقرب فالاقرب، جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہوگا اتنا ہی زیادہ حق ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہے والدین کے حقوق ہیں، پھر آپ کے بہن بھائی ہیں، جتنے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جتنا کلوز کا رشتہ ہوگا اتنا زیادہ پھر رشتہ جو ہے اس کا حق بڑھتا جائے گا. اسی طرح فرمایا کہ سوسائٹی کے اندر جو کمزور طبقات ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، مجبور لوگ ہیں، بے کس لوگ ہیں، آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی اچھا کریں اور ان کے ساتھ بھی بہتر برتاؤ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ساری مسلم سوسائٹی ہے اور معاشرہ ہے یہ ایک جسم کی طرح ہے. فرمایا کہ تم جو ہے ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی تو دوسرا حصہ جو ہے مضطرب ہو جاتا ہے. اسی طرح فرمایا من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی. جو اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کا حق ہے. اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ جیسے ویلفیئر کی آپ نے بات کی، آپ ان کو کوئی منفعات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خیر الناس من انفعهم بالناس سب سے بڑھ کر ہے. لیکن نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم یہ تو کریں کہ کسی کی رسپیکٹ، کسی کی عزت، کسی کا احترام، آپ کسی کا حق نہ ماریں. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے اندر کہا کہ آج کتنا محترم دن ہے، کتنی محترم جگہ ہے. اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، یہ مبارک مہینہ، مبارک دن، فرمایا کہ سارے محترم ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کے احترام سے بڑھ کر ایک انسان کا احترام. اللہ. اور فرمایا خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی عظمت اور عزت اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی ڈیفینیشن کی اور تعریف کی ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان کون ہے؟ بالکل وہ بھی مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے. لیکن معاشرتی طور پر فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، چونکہ زیادہ شرارتیں اسی سے ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ محفوظ رہے، نہ وہ ہاتھ کسی پر چلائے، نہ زبان کسی پر چلائے، نہ کسی کو تکلیف دے. تو یہ اگر ایک خوبصورت معاشرہ چاہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر جو ہے ہمیں ہر بندے کا خیال کرنا پڑے گا. اسی طرح چلتے چلتے فرمایا کہ پڑوسی کا حق ہے. پڑوسی کا بھی تم پر حق ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو. پوری دنیا سن رہی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے بکری ذبح فرمائی تو آپ کا پڑوسی یہودی تھا. تو آپ نے پوچھا کہ گوشت یہودی کو بھی بھیجا ہے میرے پڑوسی کو؟ یعنی ایک اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا دوہرا حق ہے، پڑوسی بھی اور مسلمان بھی ہے. پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو 6 بار اس کا حق ہے. لیکن صرف پڑوسی ہے تو وہ کوئی بھی ہو، اس پڑوس کا ایک حق ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کا اتنا حق بتایا گیا، جبریل علیہ السلام آتے رہے کہ مجھے ایسا لگا کہ وراثت کے اندر بھی حق بتا دیں. بالکل ایسے ہی. تو اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا. وصاحب بالجنب فرمایا کہ ایک تو اس سے مراد ہے آپ کی بیوی. جہاں شوہر کا حق ہے تو بیوی کا بھی حق ہے. وعاشروہن بالمعروف. فرمایا کہ اس کو جو عرف عام ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ زندگی کا برتاؤ کرو اور معاملات کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے، تمہاری عزت ہے. تو ایک تو مراد یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے
جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا وہ بھی ایک جو ہے صحبت کا حق ہے، مجلس کا حق ہے، کلاس فیلوز ہیں، ہم سفر ہیں، کچھ بھی ہے، ان لمحات اور ان گھڑیوں کو بھی آپ دیکھیں کہ اسلام نے کہا کہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اتنی دیر تو اس کا حق ہے، فرمایا اس حق کو بھی عطا کرے۔ فرمایا یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ سبق ہمیں ہمارا مالک و مولا دے رہا ہے۔ آج ہمیں جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وومن پروڈکشن کی بات کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ، یہ سارے اسباق ہمیں پڑھا کے گئے۔ ہاں وہ ہماری نالائکی ہو سکتی ہے کہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے، لیکن رہا چارٹر تو ہمارے پاس بحمد اللہ تبارک و تعالی ایک کمپلیٹ مکمل چارٹر موجود ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔